بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک لکڑہارا روزانہ دریا پار جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا۔ پل چونکہ اس کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے آنے جانے میں کافی وقت صرف ہو جاتا اور یوں مالی طور پر وہ مستحکم نہیں ہو پاتا تھا۔ اس دن اس نے مسجد کے اندر مبلغ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے۔ مبلغ کی یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پل پر جانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ دریا میں اتر گیا اور چلتا ہوا جلد ہی آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے پھر اس طرح کیا، بسم اللہ کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ مالدار ہو گیا۔ بسم اللہ شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس کی اتنی برکات ہیں کہ انسان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ باقی سب وظائف چھوڑ کر صرف ہر وقت بسم اللہ شریف کو اپنا ورد بنا لیں تو آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آپ کو کچھ چند سچے واقعات بھی بتاؤں گی اور آپ کو عبرت بھی حاصل ہوگی اور آپ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے یہ وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ ضرور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی پوری آیت ہے، مگر کسی سورت کا جزو نہیں بلکہ سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ اسی لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک مکمل کریں وہ ضرور کسی نہ کسی سورت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ زور سے پڑھیں۔ ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سورہ توبہ کے علاوہ باقی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجیے۔ اگر سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کریں تو تلاوت کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ استنجا خانے میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ جب مردہ کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والا یہ پڑھتے جائیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یعنی اللہ کا نام لینا واجب ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا یعنی اللہ عز و جل کا نام نہ لیا تو جانور مردار ہوگا، اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو جانور حلال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی ہو۔ اب رات کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر بلا سے محفوظ ہو جائیں تو جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار
پڑھے اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، اور کن ذہن جس کا دماغ بالکل نہ چلتا ہو، پڑھائی میں بہت زیادہ نالائق ہو، پیپرز میں ہمیشہ فیل ہوتے ہوں اور انٹرویوز میں ہمیشہ فیل ہوتے ہوں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور جو بات سنے گا ہمیشہ یاد رہے گی۔ اگر بہت زیادہ گھر میں قحط سالی آ گئی ہو، کھانا پینا کم ہو گیا ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 بار 61 ٹائمز اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو پڑھیں، تو یہی عمل کریں تو انشاءاللہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاغذ پر 35 بار، صرف 35 بار اول آخر ایک بار درود پاک لکھ کر گھر میں اگر لٹکا دیں تو انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہوگا اور خوب برکت ہوگی، اور اگر دکان میں لٹکائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ شریف پوری 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھیں، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لیں یا بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ بچے زندہ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لینے سے جنات ستر نہیں دیکھتے، اور کمرے کا جب دروازہ، کھڑکیاں، الماری کے دروازے بند کریں، جتنی بار کھولیں، نیز لباس، برتن وغیرہ ہر چیز رکھتے اٹھاتے ہر بار بسم اللہ شریف کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ سرکش جنات آپ کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لیجئے، ورنہ 70 شیطان سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جنات کبھی بھی گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ کاروبار میں لینے دینے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ نیت کر لیں کہ کسی سے لیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، کسی کو دیں تو بسم اللہ شریف پوری پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل خوب خوب برکتیں ہوں گی۔ رزق آپ چاہتے ہیں، اتنا رزق ملے گا کہ آپ 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے اور بہت زیادہ برکتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور اتنا رزق ملے گا کہ ہر کوئی آپ سے پوچھنے آئے گا کہ کتنا رزق کیسے ملا۔ ایک تو بسم اللہ شریف ہر کسی کے زبان پر ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا وظیفہ کر لیا جائے تو انسان کی زندگی چمک اٹھتی ہے، بہاریں آ جاتی ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، جب جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، یا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سورج کی طرف رخ کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 300 بار اور درود پاک 300 بار، ٹھیک ہے، 300 بار بسم اللہ شریف پوری پڑھنی ہے اور 300 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اللہ عز و جل ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما دے اور ہر نیک جائز کام کی ابتدا میں ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کر دے، آپ کو اپنی جناب سے اتنا عطا فرمائے کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے
اپنے گھر میں بلا لے اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، مدینے کی پاک گلیوں میں چلنا نصیب کرے، وہاں بیٹھنا، گلیوں کو چومنا نصیب کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔